ایک دن رات کو اسٹڈی میں کام کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس نے اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر مجھ سے کہا۔ کرو، میرے فائنل ایئر کے پیپرز شروع ہونے والے ہیں اگلے ہفتے۔ میں نے پیپرز دینے ہیں، اس لیے مجھے لاہور جانا ہے۔ میں نے اس کی بات ختم ہونے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ اس کے چہرے کے رنگ میں تبدیلی آ گئی۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے 2 سال بہت محنت کی ہے، میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ پلیز مجھے امتحان دے دیں۔ پہلی دفعہ اس کا لہجہ التجانا تھا۔ مشعل نے بھی تو بہت محنت کی ہوگی، مگر وہ بھی یہ امتحان نہ دے سکی، اور وہ یہ امتحان نہ دے سکی تو تم بھی نہیں دو گی۔ میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس صرف مجھے امتحان دینے جانے دیں اور میری یہ بات مان لیں۔ 1 بار نہیں، 100 بار نہیں، میں کبھی بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، نہ آج نہ آئندہ۔ چند لمحے خاموشی سے وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر یکدم رونے لگی۔ آپ مجھے ایسے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے نہیں کیا؟ میرے لیے تعلیم ہی میرا سب کچھ ہے، آپ نہیں جانتے میرے لیے مشعل کیا تھی، تم جانتی ہو؟ پھر تم نے اس سے اور مجھے کس چیز کی سزا دی؟ تعلیم تو ایسی کوئی چیز نہیں جس کے بغیر زندہ نہ رہا جا سکے۔ اگر میں مشعل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں تو تم بھی تعلیم کے بغیر زندہ رہ سکتی ہو۔ وہ میری بات پر روتے ہوئے اسٹڈی میں چلی گئی۔ مجھے بہت سکون ملا، مجھے اس کے آنسوؤں سے یوں لگا جیسے میرے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کچھ کم ہو گئی ہے۔ پھر امی نے مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی کہ میں اسے امتحان دینے جانے دوں، مگر میں وہ بات کیسے مان سکتا تھا جس سے کوئی ریلیف ملتا؟ سو میں نے امی کی ساری منت زماجت کو بھی نظر انداز کر دیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ اب اگر کوئی مہرین کو دیکھتا تو شاید اسے پہچاننے میں بہت دیر لگتی تھی۔ وہ پہلے سے بہت بدل چکی تھی۔ عام سے لباس سے ملبوس، بکھرے بالوں کے ساتھ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ اس کی گندمی رنگت اب زردی مائل ہو چکی تھی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ بعض دفعہ میں اسے غور سے دیکھنا چاہتا تھا کہ کب تک یہ سب برداشت کرے گی، کب تک اس کی ہمت اس کے ساتھ رہے گی، اور کب اس کی ہمت جواب دے جائے گی، اور وہ کب کہے گی کہ میں اس وقت اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ مگر عجیب بات یہ ہے، وہ ایسا نہ کہتی۔ اس کے چہرے سے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ ہماری شادی کو 1.5 سال گزر گیا۔ جب ایک دن حادثے میں مہرین کی امی کے مرنے کی اطلاع ملی، میں نے امی سے کہا، آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں، مگر مہرین نہیں جائے گی۔ میں چاہتا تھا کہ مہرین روئے چلائے، مجھے جانے دو، مجھ سے التجائیں کرے، تب میں اسے جانے دوں گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ امی مجھ سے لڑتی رہیں، مجھے بد دعائیں دیتی رہیں، اسے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرتی رہیں، مگر وہ چپ رہی۔ میں نے امی سے کہا، خالہ آپ اصرار نہ کریں، مجھے کہیں نہیں جانا، یہ سب میری سزا ہے، مجھے برداشت کرنا ہے، آخر میں نے ہی مشعل کو مارا ہے۔ تو تمہیں احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ تم نے مشعل کو مارا ہے؟ میں نے سوچا۔ امی اکیلی لاہور چلی گئی تھیں، وہاں سے نانی امی نے فون کر کے مجھے بولا کہ میں اسے بھیج دوں، سب چاہتے ہیں وہ ایک بار اپنی امی کا چہرہ دیکھ لے، پھر انہیں دفن کیا جائے، مگر میں نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس نے مجھے کہا، پھر میں اس نے مجھ سے کہا بھی نہیں، پھر میں اس پہ اتنی سخاوت کیوں کرتا؟ امی خالہ کے 10ویں کے بعد کراچی واپس آئیں اور کتنی ہی دیر تک اس سے لپٹ کے روتی رہیں، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ وہ انہیں ایسے چپ کروا رہی تھی کہ شاید مرنے والے سے صرف اس کی امی کا تعلق ہو، اس کا نہیں۔ خالہ کے مرنے کے بعد امی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اگر انہیں کوئی کام ہوتا تو وہ میرے بجائے ملازم کو کہتی۔ میری کسی بات کا وہ جواب نہیں دیتی۔ مجھے اب اس بات کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ ایک بار میں نے ان کی پرواہ کی تھی، اور تب مشعل زندگی ہار گئی تھی۔ اب کس چیز سے محروم ہونا تھا مجھے یاد ہے اس ماہ جب میں نے انہیں مہینے کے آغاز میں کچھ روپیے دیے تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ نہیں عصمت، اب مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس روپے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جو پہلے کرتی تھیں وہی کریں۔ وہ کتنی دیر بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہیں۔ مجھے پہلی بار ان کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر میری طرف اچھال دی۔ اس الماری کی دراز کھولو اور دیکھو کہ کتنا روپیہ پیسہ بھرا ہے اس کے اندر، اوپر سے نیچے تک تمہیں نوٹ ہی نوٹ نظر آئیں گے، مگر نوٹوں کا میں کیا کروں؟ جو روپیہ پیسہ خرچ کر سکتی ہے وہ پیسے کے لیے ترستی ہے، نہ کوئی زیور ہے اس کے پاس، نہ کپڑا، نہ کوئی چیز لا سکتی ہے، اس روپیے کا میں کیا کروں؟ اپنی بات ادھورا چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ مشعل بھی تو خود پر کچھ نہیں خرچ کر سکتی، پھر اس پر کیوں ترس آتا ہے ان کو؟
صرف اس کے لیے کہ وہ قبر میں ہے اور دوسروں کا قبر میں پہنچا دینے پہ اس پر کسی کو ترس کیوں نہیں آتا کہ ماشاءاللہ اب قبر میں ہے اور یہ دوسروں کو قبر میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس پہ کیوں ان سب کو ترس آتا ہے اور رحم آتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا۔ کچھ وقت گزر گیا۔ مہرینہ بالکل ایک مشین کی طرح کام کرتی تھی۔ اب وہ خود ہی پورے گھر کا کام کرنے لگی تھی۔ چھٹی کے دن وہ ماربل کے فرش کو دھونے بیٹھتی اور گھنٹوں میں اسی میں لگی رہتی۔ اگر چیزوں کو صاف کرنے لگتی تو بہت سارا وقت اسی میں لگاتی تھی۔ میرے جوتے پالش کرنے لگتی تو پوری جوتوں کی الماری صاف کر کے ان کو چمکاتی ہی رہتی۔ ہم دونوں کے درمیان بہت سرسری سی بات ہوتی تھی، وہ بھی صرف اس وقت جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کئی دن تو ہم کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے تھے۔ میں بھی اس سے کوئی زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس تھا ہی کیا جھوٹ اور منافقت کے علاوہ۔ پھر انہی دنوں وہ بیمار رہنے لگی۔ شروع میں اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر ایک دن جب میں صبح اٹھا تو وہ نہیں اٹھی۔ 7 بجے جب میں اٹھا تو وہ اپنی جگہ پہ سوئی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ پچھلے 2 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میرے جاگنے سے پہلے وہ نہ اٹھی ہو، مگر اس دن وہ نہیں اٹھی۔ تبھی میں نے اسے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر میں نے اسے کتنی بار پکارا مگر تب بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں نے اس کے پاس جا کے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور تیار ہو کے دفتر چلا گیا۔ شام کو جب میں آفس سے آیا تو امی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، مہرین کو نمونیا ہو گیا ہے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، اس نے کچھ دوائیاں لکھ کے دی ہیں، وہ کہتا ہے کہ آرام اور اچھی خوراک سے ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اب بھی چپ رہا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا بولوں؟ لاکھوں لوگوں کو نمونیا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاں کچھ مر بھی جاتے ہیں، مگر مہرین ان لوگوں میں شامل نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بہت ڈھیٹ ہے، اسے تو صرف مارنا آتا ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنا بریف کیس اٹھا کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ ابھی سو ہی رہی تھی۔ میں خاموشی سے لباس تبدیل کر کے اس کے تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد ڈریسنگ روم سے نکلا تو امی اس کے پاس کارپیٹ پہ سوپ کا پیالہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی، تم پیو یہ سوپ، کون سا اسود سے چوری کر کے پلا رہی ہوں، اسی کے سامنے لے کر آئی ہوں، پیو تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں دل نہیں چاہ رہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کمزور سی آواز میں ان سے کہہ رہی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہا اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنتا رہا۔ پھر امی نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوپ پلانے کی یہاں، اور نہ ہی آپ کو یہاں سوپ لانے کی ضرورت ہے۔ اسے بھوک لگے گی تو یہ خود کچن میں جا کے کھانا کھا لے گی۔ آپ اس کی ملازمہ نہیں ہیں اور نہ یہ مر رہی ہے۔ اس نے میری بات پر کمبل اپنے چہرے پہ ڈال لیا اور اپنا چہرہ کمبل سے چھپا لیا۔ امی ملامت بھری نظر سے مجھے دیکھتی رہیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھر روز یہی ہوتا تھا۔ امی اسے کھانے کے لیے اصرار کرتی اور کھانا کھانے سے وہ انکار کر دیتی۔ اگر کھاتی بھی تو صرف وہی چیزیں کھاتی جو پہلے کھایا کرتی تھی۔ ہاں بہت خوددار ہو تم مہرین، بہت خوددار ہو تم۔ کہاں کوئی بددیانتی برداشت کر سکتی ہو، چاہے وہ چند پھلوں کی ہو یا سوپ کے پیالے کی، مگر مجھ پہ تمہارے ان ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں اسے دیکھ کر سوچا کرتا تھا، اسے ٹھیک ہونے میں 1 ماہ لگ گیا اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ پھر ایک بار دوبارہ اپنی روٹین پہ واپس آ گئی، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور اب وہ بہت نمایاں ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے کی ہڈیاں اور بھی زیادہ ابھر آئی تھیں۔ انہی دنوں مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے امریکہ جانا پڑا، 2 ماہ کے لیے مجھے وہاں رہنا پڑا، اور اب بھی مجھے وہاں آئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اچانک امی کے انتقال کی خبر ملی۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں تو ان کو بالکل صحیح سلامت چھوڑ کے آیا تھا۔ پھر انہیں اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے فوراً واپس آنے کے لیے فلائٹ تلاش کرنا شروع کر دی، مگر مجھے جس فلائٹ میں سیٹ مل رہی تھی وہ 5 دن کے بعد کی تھی۔ 5 دن کے بعد جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ میں نے دوسرے دن کی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ فون پر روتے ہوئے میں نے بڑے ماموں کو امی کو دفنانے کی اجازت دے دی۔ اس رات جب میں امی کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے مہرین کو بھی اس کی امی کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا تھا، اور جب میں نے اسے لاہور جانے کی اجازت نہیں دی تھی تو امی نے روتے مجھ سے کہا تھا، کل کو جب میں مر جاؤں گی تو پھر خدا تمہیں میرا بھی چہرہ نہیں دیکھنے دے گا۔ یہ کیوں بھول رہے ہو اسود؟ اتنا ظلم نہ کرو کہ تمہارے ساتھ میری بھی بخشش نہ ہو۔ اور میں ان کی بات یاد آنے پر ایک دم ساکت سا ہو گیا۔ ہاں واقعی ان کی بات سچ ثابت ہو گئی، میں ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔
5 دن کے بعد جب میں کراچی آیا تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ نانی، اماں اور ماموں بھی یہیں تھے، مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں۔ امی اس میں تک سب لوگ یہیں تھے اور پھر سب واپس چلے گئے۔ ماشاء کی امی بھی آئی تھیں امی کی موت پہ۔ انہوں نے مجھ سے تعزیت کی اور مجھے دلاسا بھی دیا، لیکن مہرین سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر جتنے دن وہ یہاں رہیں، مہرین اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے رہے، مگر اکبر ماموں مہرین کے ساتھ نارمل طریقے سے ملتے رہے۔ مجھے لگا جیسے انہیں ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہیں ہے اور وہ ماضی کو بھول چکے ہیں۔ وہ کیسے مہرین کو اس طرح معاف کر سکتے ہیں اور اس سے اس طرح مل سکتے ہیں۔ 10ویں کے بعد ایک دن میں امی کے کمرے میں گیا۔ میں نے امی کی الماری کھولی، وہاں رکھے ہوئے کاغذات دیکھنے لگا۔ اس میں لاہور کے گھر اور زمین کے کاغذات موجود تھے، اور ان کاغذات کو دیکھ کے میں ٹھٹک گیا تھا۔ انہوں نے 2 گھر اور زمینیں مہرین کے نام کر دی تھیں۔ اپنا ایک اکاؤنٹ بھی انہوں نے اسی کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا۔ لاہور میں موجود پلاٹس انہوں نے میرے نام کیے تھے اور باقی سارے اکاؤنٹس اور لاکرز بھی انہوں نے میرے نام چھوڑے تھے۔ میں خاموشی سے کاغذات دیکھتا رہا، پھر میرے ہاتھ ایک لفافہ آیا تھا۔ میں نے اسے کھول لیا، وہ خط میرے نام ہی تھا۔ بھیگی آنکھوں سے میں اس خط کو پڑھنے لگا۔ میرے پیارے بیٹے اسود علی، یہ خط جب تمہیں ملے گا تب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے لگ رہا ہے جیسے میری زندگی کے بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ دل میں آیا کہ پتہ نہیں شاید آخری وقت میں تم سے بات کر سکوں یا نہیں، اس لیے سوچا تمہارے نام ایک خط لکھ دوں۔ شاید جو بات میری زبان تمہیں سمجھا نہیں سکتی، میری تحریر سمجھا دے گی۔ مجھے اب موت سے خوف نہیں آ رہا، بلکہ اس کا تصور کر کے عجیب سا سکون ملتا ہے۔ جو زندگی میں نے گزاری ہے، اس سے موت بہرحال بہتر ہے۔ زندہ رہ کر مجھے کیا دیکھنا ہے؟ مہرین، جس کی زندگی میں نے تباہ کی ہے، یا جو تم تباہ کر رہے ہو، یا تم خود کو برباد کر رہے ہو؟ اسود علی، تم تو اعلیٰ ظرف تھے، بہت بڑے دل کے مالک تھے، تم تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، مگر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو تمہیں بدلہ لینا کبھی سکھایا ہی نہیں۔ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ بغض، یہ تنگ دلی، یہ بدلہ لینے کا جذبہ، یہ سب تم نے کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ یہ سب میری تربیت تو نہیں۔ جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف مچائی ہے، یہ سب میری ضد کا نتیجہ ہے۔ اس میں میری غلطی بھی اتنی ہی ہے اور مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ میں پچھتا رہی ہوں، بہت پچھتا رہی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ پچھتاوا تمہارا مقدر بھی بنے۔ مہرین کو معاف کر دو، وہ اتنی سزا کی مستحق نہیں۔ مشل تو مر چکی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر جو زندہ ہے اسے مت مارو اور معاف کر دو۔ یہ تم سے میرا آخری مطالبہ ہے، اگر یہ مطالبہ پورا کرو گے تو زندگی میں تو مجھے سکون نہ ملا، لیکن مرنے کے بعد مجھے سکون ضرور ملے گا۔ امید کرتی ہوں تو اپنی ماں کی یہ خواہش ضرور پوری کرو گے۔ خدا تمہیں ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، تمہاری ماں۔ پتہ نہیں میں نے کتنی بار اس خط کو پڑھا اور کتنی دیر میں وہاں بیٹھا رہا۔ پھر امی کی الماری بند کرنے کے بعد میں نے کاغذات لیے اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ملازم کو میں نے مہرین کو بھیجنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آئی اور سوالی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے انہیں نہیں پکڑا۔ امی نے لاہور کا گھر اور زمین تمہارے نام کی ہے، اس کے کاغذات ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ تمہارے ہیں، چاہے تمہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں نے ان پیپرز کو ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اس سے کہا اور وہ حیرانی سے مجھے دیکھتی ہوئی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ساری زندگی میں تمہیں سکون نہیں لینے دوں گا اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، لیکن میری ماں کی خواہش ہے آخری یہ کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ سو مہرین، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، حالانکہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور جو پابندیاں میں نے تم پہ لگائی ہیں میں اسے آج سے ہٹا رہا ہوں۔ اب تمہیں حق ہے کہ تم جیسے چاہو رہو، جو چاہے کرو، جس سے چاہے ملو۔ وہ بے تاثر میرے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے کہا، لیکن مجھے معافی نہیں چاہیے۔ میں جیسے رہ رہی ہوں میں ویسے ہی خوش ہوں اور میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ سزا میرے لیے ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے۔ اب مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں کچھ دیر تک اس کا چہرہ تکتا رہا۔
میں نے کہا نا تم جیسے چاہے رہ سکتی ہو، تم آزاد ہو۔ اور میری بات ختم ہونے پر اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ مشل ٹھیک کہتی تھی، میں کہاں بہادر ہوں، میں تو بہت بزدل ہوں، جو بھی کہتا ہوں وہ نہیں کرتا۔ ایک بار پھر میں نے امی کی آخری خواہش کو مشل کی آخری خواہش پہ ترجیح دی، اور میں پھر کہتا تھا کہ مجھے مشل سے محبت ہے۔ مہرین نے اپنی روٹین نہیں بدلی تھی، وہ اسی طرح رہتی تھی جیسے وہ پہلے رہ رہی تھی۔ پہلے کی طرح وہ اپنا کھانا الگ پکاتی تھی، انہی کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی جو وہ پہلے پہنتی تھی، اسی طرح کارپیٹ پہ سویا کرتی تھی، ویسے ہی دن گھر کا سارا کام کیا کرتی تھی، اور ایک جگہ بیٹھ جاتی تھی تو وہاں بیٹھی ہی رہتی تھی کئی گھنٹے۔ میں نے اس کی کسی حرکت پہ اعتراض نہیں کیا تھا، اور اب ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر 2.5 سالوں میں پہلی بار میں نے اسے جیب خرچ کے لیے کچھ رقم دینے کی کوشش کی، لیکن مجھے ان روپوں کی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں وہ روپے دیکھ کر کیوں خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ جب ضرورت پڑے تب انہیں خرچ کر لینا۔ میں نے روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے، وہ عجیب نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر وہ کتنی دیر تک مٹھی میں لیے اس کو صوفے پہ بیٹھی رہی۔ اس رات اسٹڈی میں بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے کافی کی طلب ہوئی۔ ملازم 2 گھنٹے پہلے کافی دے کے گیا تھا۔ عام طور پر رات کو صرف میں ایک ہی کافی کا کپ پیتا تھا، لیکن اس رات مجھے بہت سا کام کرنا تھا، اس لیے میں نے کافی بنانے کے لیے خود کچن میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ملازم اس وقت اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے، مگر کچن کی لائٹس آن تھیں۔ مجھے یاد آیا مہرین اس وقت کچن میں ہوتی ہے، وہ رات کو کچن خود صاف کرنے کے بعد کمرے میں جاتی ہے۔ میں نے سوچا اسے کافی بنانے کا کہہ دوں۔ پھر کچن میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں مجھے وہ نہ نظر آئی۔ میں نے گردن گھما کے لیکن جب دیکھا تو وہ پیچھے ہی کھڑی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی دوسری طرف وہ دیوار سے ٹیک لگا زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں سے اس کی طرف گیا۔ وہ کچھ بولتے ہوئے فرش پہ انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ لکھتے رک کر وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی لکھی ہوئی تحریر مٹا دیتی تھی۔ کبھی وہ لکھتے رک جاتی، اپنے دائیں جانب دیکھ کر یوں بات کرنے لگتی جیسے وہاں اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو، پھر بات کرتے کرتے مسکراتی اور کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ مدھم آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں بہت دیر تک وہیں کھڑا رہا، مگر اسے احساس نہیں ہوا کہ میں اس کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ اسی طرح فرش پہ کچھ لکھتی اور مٹا دیتی، دائیں جانب دیکھ کے باتیں کرتی رہتی۔ میں بے یقینی کے عالم میں وہاں کھڑا رہتا۔ پھر میں نے اسے آواز دی۔ پہلی آواز پر وہ متوجہ نہیں ہوئی، مگر دوسری آواز پر وہ یکدم ہڑبڑا گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر فک چہرے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مجھے فوری طور پر کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں اسے کیا کہوں، اسے کیا پوچھوں۔ مجھے کافی چاہیے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں نے اسے کہا۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی وہ پانی بوائل کرنے کے لیے کافی میکر کی طرف نہیں گئی۔ میں وہیں کھڑا بازو لپیٹے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر معنی خیز انداز میں کوکنگ رینج کو آن آف کرتی رہی، پھر مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے کافی چاہیے، میں نے اسے ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز میں کہا۔ اس بار وہ سر ہلا کر کافی میکر کی طرف گئی، اسے نکال کر سوئچ بورڈ کے پاس سلیب پہ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد جیسے وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ سنک کے پاس فلٹر کے پانی لینے کے بجائے فریج کے پاس چلی گئی۔ وہاں سے اس نے پانی کی بوتل نکال لی۔ اس نے کافی میکر میں پانی انڈیل دیا۔ اس نے کافی میکر کو پانی سے تقریباً بھر ہی دیا تھا۔ اس نے کافی کے جار اور ایک کپ لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا، مگر اس نے کافی میکر کو آن نہیں کیا۔ اس کے پاس کھڑی رہی۔ مہرین، تم نے کافی میکر کو آن نہیں کیا ہے۔ میں نے اس سے میری ہدایت پر فوراً سوئچ بورڈ پہ آن کا بٹن دبایا، یہ دیکھے بغیر کہ اس نے کافی میکر کا پلگ بھی ساکٹ میں نہیں ڈالا ہے۔ رہنے دو، مجھے کافی نہیں چاہیے، میں نے اسے یہ کہا اور میں کچن سے واپس آ گیا۔ وہ غائب دماغی کی حالت میں تھی۔ میں نے اسے پہلی دفعہ ایسا دیکھا تھا۔ اسٹڈی میں آ کر میں نے کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچا اور پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے ذہن سے فائلیں نکل چکی تھیں۔ کافی دیر تک اسٹڈی میں بیٹھے رہنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ میں بھی خاموشی سے بیڈ پہ لیٹ کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح وہ بالکل نارمل تھی۔
میں اس کی ہر حرکت کو بڑے غور سے دیکھتا، مگر اس کے کام میں رات والی غائب دماغی نہیں جھلک رہی تھی۔ وہ نارمل کام کر رہی تھی جیسے پہلے کرتی تھی۔ میں کافی مطمئن ہو کے آفس آ گیا۔ شاید وہ ایک وقتی سی کیفیت تھی، میں نے خود کو تسلی دی، مگر وقتی کیفیت نہیں تھی وہ جب بھی اکیلی تھی یا جب بھی اکیلی ہوتی تو خود سے باتیں کرنا شروع کر دیتی، یا اگر خاموش بیٹھی ہوتی تو کئی گھنٹے ایک ہی چیز پر نظریں جمائے بیٹھی رہتی، پھر ایک دم اسے چیزیں بھولنے لگی تھیں۔ وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے لگتی اور تلاش نہ کر پاتی، اور کہیں کونے خطروں میں ان چیزوں کو ڈھونڈتی رہتی۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اسے معاف کر دینے سے پہلے اس کا یہ حال ہوتا تو میں بڑا خوش ہوتا، مجھے بہت سکون ملتا کہ یہی مکافات عمل تھا، مگر اس حالت میں سے دیکھ کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں اب اسے مصروف رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا اور کسی نہ کسی بہانے سے مخاطب کرتا رہتا تاکہ اس کے ذہن مصروف رہے۔ مگر ایک دن میں اس کے لیے کچھ کپڑے لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ان میں سے کوئی لباس پہن لے۔ اس نے خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کی اور لباس بدل کر آ گئی۔ 2.5 سال بعد پہلی بار اس نے کوئی نیا لباس پہنا تھا۔ پھر مجھے اسے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں پیش آئی۔ پتہ نہیں کہاں سے کچھ زیور نکال کے لائی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر انہیں پہننے لگی۔ انہیں پہننے کے بعد وہ برش سے اپنے بال سلجھانے لگی، یہ ایک دم جیسے وہ کمرے میں میری موجودگی سے بالکل بے نیاز ہو گئی ہو۔ پھر بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے باری باری سارے زیور اتار دیے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس نے مجھ سے کہا، میں نے اس سے کہا، انہیں کیوں اتار دیا تم نے، پہنے رہتی۔ اس نے ایک نظر زیورات پہ ڈالی، پھر میری طرف دیکھا اور بولی، زیورات تو صرف مشال کو اچھے لگتے تھے، کسی نے میرے سینے میں خنجر سا گاڑ دیا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا۔ میں تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ مشعل کو تو سبھی اچھا لگتا تھا، سب کچھ۔ لاؤنج میں آ کر میں نے سوچا، اس رات میری کمپنی کا اینول گیٹ ٹوگیدر تھا۔ فنکشن کپلز کے لیے تھا۔ پتہ نہیں میں نے اس کو کیا سوچ کر چلنے کے لیے کہہ دیا ساتھ۔ اور جب تیار ہو کے میرے سامنے آئی تو کچھ دیر کے لیے میں اسے دیکھ کے حیران ہو گیا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شاید اس نے شادی کی رات کے بعد پہلی دفعہ آج میک اپ کیا تھا۔ فنکشن میں پہنچنے تک ہم میں کوئی بات نہ ہوئی۔ فنکشن میں تقریباً سب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے۔ وہ اس چمک دمک کے سامنے بہت مانسی ہو گئی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے فنکشن میں آئی تھی، اس لیے نروس تھی۔ میں نے اسے اپنے کچھ دوستوں، کولیگز اور باس سے متعارف کرایا۔ وہ بہت ہی نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ملی۔ فنکشن میں چیف گیسٹ کے طور پر ایک وفاقی وزیر کو بلوایا گیا تھا۔ وہ ان سے فارمل اسپیچ کے ساتھ کچھ گیمز کروائے گئے تھے جن میں کمپنی کے کچھ لوگوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ شرکت کرنی تھی۔ میں خاموشی سے سافٹ ڈرنک کی سپ لیتا ہوا اپنی ٹیبل پہ کچھ کولیگز کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس ہنگامے کو دیکھتا رہا۔ ڈنر شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے فنکشن کے چیف آرگنائزر جاوید احمد میری طرف آئے، کہنے لگے، سر آپ اور آپ کی مسز کی سیٹ چینج کر دی گئی ہے، اب آپ منسٹر صاحب والی سیٹ پہ بیٹھیں گے، اس لیے آپ پلیز میرے ساتھ آ جائیں۔ میں اس کی بات پہ بے حد حیران ہوا کہ اتنی بڑی نوازش ایک دم مجھ پہ کیسے کر دی گئی۔ میں یہ سمجھ نہیں پایا۔ اپنی کمپنی کے جی ایم اور منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پر ڈنر کرنا یقیناً اعتزاز کی بات تھی۔ میں اور ماہرین جاوید کے ساتھ چل پڑے۔ ان کی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے جی ایم اور منسٹر کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا۔ جب ہم ٹیبل کے پاس پہنچے تو منسٹر اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لیں ماہرین، میں نے آپ کی ایک غلط فہمی تو دور کر دی کہ ہم سیاستدان صرف الیکشنز کے دنوں میں لوگوں کو نہیں پہچانتے۔ سال کے باقی 11 مہینے ہماری یادداشت خراب رہتی ہے، مگر مجھے نہ صرف آپ کا چہرہ یاد ہے بلکہ آپ کا نام بھی۔ وہ ماہرین سے مخاطب ہوئے تھے۔ میرے سر پر جیسے حیرت کا پہاڑ گر پڑا۔ She is the most outspoken, straightforward and wittiest girl I ever came across in my life۔ منسٹر صاحب نے
جن الفاظ میں اس کا تعارف ہمارے جی ایم کونسل ان چیف سے کرایا تھا، انہوں نے مجھے اور حیرت زدہ کر دیا۔ اور ریئلی سیمز انٹرسٹنگ، ہمارے جی ایم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے مہرین کو دیکھا تو اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ منسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ یس سر، میرا نام اسود علی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، چند لمحے پہلے آپ کے جی ایم نے آپ ہی کے بارے میں مجھے بتایا تھا۔ پلیز بیٹھیے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک مہرین کو مخاطب کیا۔ مہرین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم دونوں نے بھی اسی کی پیروی کی۔ وائی ڈڈ یو اسٹاپ رائٹنگ فار دا نیوز پیپر؟ انہوں نے بیٹھتے ہی مہرین سے پوچھا۔ پھر میں نے چونک کر ان کو دیکھا۔ آج کا دن انکشافات کا دن تھا۔ I lost interest in it. So what are you doing these days? Nothing, I'm just a housewife. مہرین نے دھیمی آواز میں ان سے کہا۔ میں نے پہلی بار اسے انگلش بولتے ہوئے سنا تھا۔ کیوں اسود صاحب، آپ ان کا ٹیلنٹ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میرا جواب سننے سے پہلے ہی منسٹر صاحب نے اچانک ہمارے جی ایم سے کہا۔ Why don't you employ her with your company as a public relations officer? She would do wonders. I assure you. I'm not interested. مہرین نے جی ایم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منسٹر صاحب کی آفر رد کر دی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، مگر پھر بھی آپ جیسے لوگوں کو خدا گھر بیٹھ کے ضائع ہونے کے لیے نہیں بنا تھا۔ پھر وہ ان کی بات پر چپ رہی تھی۔ گفتگو کا سلسلہ ایک بار منسٹر صاحب نے ہی دوبارہ جوڑا۔ ڈنر کے دوران بھی ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، اگرچہ زیادہ تر بات منسٹر ہی کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی جب انہوں نے کہا کہ وہ مہرین کے فین ہیں۔ وہ سب مہرین کی باتیں کر رہے تھے۔ کیا میرے ساتھ بیٹھی مہرین وہی تھی؟ وہ اس کی جن خوبیوں کو سراہ رہے تھے، کہ وہ اس میں تھیں؟ میرا دماغ ان سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ ڈنر کے بعد فنکشن میں جانے سے پہلے منسٹر نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا اور اس پہ دستخط بھی ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے کسی بھی کام کو خوشی سے کریں گے۔ اس رات فنکشن سے واپسی پر میں بہت ہی الجھا ہوا تھا۔ وہ منسٹر مہرین سے ایک بار کالج میں ملے تھے۔ کس حیثیت میں؟ کیا صرف ایک بار ملنے پہ وہ ویسی بے تکلفی کا اظہار کر سکتے تھے جیسا وہ آج کر رہے تھے؟ مہرین کے فین کیوں تھے، اور اس کی کن صفات کا وہ بار بار تذکرہ کر رہے تھے؟ میں نے گھر آ کر مہرین سے کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد جب میں بیڈ پہ آیا تو میں لیٹ گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ جیولری اتار کر رکھ رہی تھی، مگر جیولری اتارنے کے بعد وہ وہیں بیٹھی رہی، مسلسل آئینے میں اپنے آپ پہ نظر جمائے بیٹھی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بے حس حرکت وہاں بیٹھی رہی تو میں نے اس کا نام پکارا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ اس کا نام لیا، مگر اس نے تب بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بہت اچانک اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے آئینے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر اپنا ہاتھ اس طرح عکس پر پھیرنا شروع کیا جیسے وہ اسے محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی آئینے پہ رکھ دیا، پھر کچھ بڑبڑانے لگی۔ مہرین، مہرین! میں نے ایک بار اسے پھر بلایا۔ میری طرف وہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوئی۔ پہلی دفعہ میری موجودگی میں وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ صرف اکیلے میں کیا کرتی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے چہرے کی کیفیت نارمل نہیں تھی، چند گھنٹے پہلے والی مہرین نہیں تھی وہ ابھی۔ میں نے اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ یکدم اس کے اندر جیسے جان اتر آئی ہو اور کسی جادو کے اثر سے باہر آ گئی ہو۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے پلٹ کر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، پھر الجھی ہوئی نظروں سے مجھے ایسا دیکھا جیسے خود بھی نہیں جانتی وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ یہ لفظ کہہ کے سوچ میں پڑ گئی۔ جاؤ کپڑے بدلو، میں نے بے دلی سے اس سے کہا، اور واپس اپنے بیڈ پہ آ گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ مجھے اسے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، میں نے پہلی بار اسے اس حالت میں دیکھا تھا۔ میں اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے سائیکیٹرسٹ کو دکھا پاتا، ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ اس فنکشن کے چند دن بعد
لاہور سے میرے ایک دوست کا چھوٹا بھائی اپنے ایک کاروبار کے معاملے میں مجھ سے ملنے آیا۔ آفس میں اس معاملے میں بات چیت کرنے کے بعد میں نے اسے لنچ کرنے کے لیے گھر پہ انوائٹ کیا۔ اس دن خان سامہ کی چھٹی تھی اور ملازم کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا۔ میں نے مہرین کو چائے لانے کے لیے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ چائے کی ٹرالی کے ہمراہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو عدنان اسے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ مہرین آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مہرین نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی، اس نے ٹرالی پاس لا کر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ میں عدنان ناصر ہوں، آپ کا کلاس فیلو۔ وہ اسے دیکھے بغیر چائے بناتے ہوئے بولی۔ مجھے یاد نہیں۔ عدنان اس کی بات پر کچھ ہجل ہو گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بالکل خاموشی تھی۔ عدنان شرمندہ سا ہو کر بیٹھ گیا اور پھر وہ بھی کچھ عجلت میں چائے بنا رہی تھی، جیسے وہ جلد از جلد وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ میں خاموشی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چائے سرو کرنے کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ آپ مہرین کے کلاس فیلو ہیں؟ میں نے عدنان سے پوچھا۔ ہاں، میں ان کا کلاس فیلو تھا۔ وہ کچھ عجیب سی مسکراہٹ لے کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ پھر اس نے آپ کو پہچانا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں، شاید میری شکل پہلے سے بہت بدل گئی ہے اس لیے۔ آپ سے کیا رشتہ ہے مہرین کا؟ میری بیوی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا لہرایا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، آپ بہت لکی ہیں۔ کیوں؟ مہرین آپ کی بیوی ہے اس لیے۔ یہ ہماری یونیورسٹی کی سپر اسٹار تھی، آدھی یونیورسٹی اس کی فین تھی۔ بہت ٹیلنٹڈ تھی یہ، بہت زبردست پرسنالٹی تھی ان کی، اور بہت سارے ایڈمائررز تھے ان کے، جن میں سے ایک ایڈمائرر میں بھی ہوں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے جو مہرین سے نہ ملا ہو اور اس سے امپریس نہ ہوا ہو۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا، مگر مہرین تو کبھی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ ہی نہیں لیتی تھی، وہ بہت ہی شائع اور ریزروڈ ہوا کرتی تھی یونیورسٹی میں۔ اس پر وہ حیران ہو گیا۔ نہیں، وہ تو یونیورسٹی کی سب سے پراعتماد لڑکی تھی اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی جس میں اس نے حصہ نہ لیا ہو۔ اگر کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی اس سے کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اس سے کہا۔ نہیں، مہرین یہ کام نہیں کرتی تھی۔ ہاں، میری ایک اور کزن تھی مشل، وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی ان چیزوں میں۔ ہاں، مہرین کی ایک کزن مشل تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہم لوگ اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر بھی گئے تھے، مگر مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی سرگرمی میں حصہ لیا ہو۔ ویسے ہو سکتا ہے کبھی حصہ لیا بھی ہو، لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ مشل یونیورسٹی کے میگزین کی ایڈیٹر تھیں۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مہرین ایڈیٹر تھی، مشل تو نہیں تھی؟ آپ پوچھ سکتے ہیں مہرین سے، بلکہ میرے پاس تو میگزین کی چند کاپیز بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے وہاں بھی ایڈیٹر کا نام مہرین ہی لکھا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ کوئی چیز تو غلط تھی، مگر کیا؟ اور لٹریری سوسائٹی کی پریزیڈنٹ؟ ہاں، وہ بھی مہرین ہی تھیں، بلکہ ڈبیٹنگ سوسائٹی کی بھی تھیں۔ چند اور بھی ایسی سوسائٹیز اور کلب تھے جنہیں مہرین ہی پریزائڈ کرتی تھیں۔ بہت ہولڈ تھا ان کا ہر چیز پہ۔ میرے سر پہ کسی نے جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ گرا دیا ہو۔ میں کچھ بول ہی نہیں پایا اور خاموشی سے چائے پیتا رہا اور اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے خود کو تسلی دی اور اسے جانے کے بعد واپس کھانے کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ مہرین وہاں خالی برتن اٹھا رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے عدنان کی باتوں کی تصدیق کروانا چاہی، مگر اس نے ان کا کوئی جواب نہ دیا اور صرف یہ کہا، مجھے یاد نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ اتنی پرانی بات ہے، یاد کیسے ہوگی؟ اسے 2.5-3 سال پرانی باتیں یاد نہیں تھیں۔ اسے یاد کیا تھا پھر؟